أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ما بعد. بنی اسرائیل کی کمزوریوں اور نافرمانیوں اور خود اپنی شریعت کے خلاف ان کی روش اور ان کی چال چلن کا تذکرہ ہو رہا تھا. اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ ان کی اندرونی کمزوریوں کا پول کھول رہے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر جو اسرائیلی نسل کے یہودی وغیرہ آس پاس رہتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آخرت میں اللہ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے اس کے مستحق ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں. اس لیے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے مخصوص لوگ ہیں، اللہ کی نسل کے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اللہ نے ان کو خصوصیت عطا کی ہے، تو اپنی نسل پر، اپنی قوم پر ان کو فخر تھا. وہ اللہ کا محبوب اپنے آپ کو کہتے تھے اور کہتے تھے کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. جنت میں جانا ہے تو یہودی ہونا یا نصرانی ہونا، یعنی اسرائیلی نسل سے ہونا. تو یہ ان کی جو خوشگمانی تھی، یا شیطان نے جس طرح سے انہیں دھوکے میں رکھ کر فخر اور غرور کا شکار بنا دیا تھا، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے ان کو خطاب کر کے ان کی کمزوریوں کو واضح کر رہے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے، قل، آپ پوچھیے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ، اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا ٹھکانہ صرف تمہارے لیے ہی خاص ہے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے. وہ کہتے تھے کہ جنت صرف اور صرف ہمارے لیے اور کسی کے لیے نہیں. تو اللہ نے کہا کہ اگر یہی مسئلہ ہے کہ جنت کے حقیقت میں مستحق تم ہی ہے، تم ہی حقیقت میں جنت کے مستحق ہو، تو پھر جنت میں جانے کا شوق ہونا چاہیے. اور جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے، بغیر مرے ہوئے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے اب جنت میں جانے کے لیے موت کی تمنا کرو. اتنا ہی اگر تمہیں غرور ہے اور یقین ہے کہ جنت میں ہم ہی کو جانا ہے اور ہم کو جنت ہی میں جانا ہے، تو پھر جنت سے بڑھ کر کون سا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سے دعا کرو موت کی، تاکہ جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے. اس لیے کہ بغیر موت کے جنت میں جا نہیں سکتے. ان کنتم صادقین، اللہ نے کہا اگر تم سچے ہو، تم اپنی بات میں، اپنے دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں تمہیں کو جانا ہے اور کسی کو جانا نہیں ہے، تو پھر
موت کی تمنا کرو۔ اب اللہ نے کہا یہ لوگ جن کے لیے خالی زندگی ہی زندگی سب کچھ ہو، آخرت کا تصور ان کے ذہنوں سے نکل چکا، زندگی سے جتنی محبت اسرائیلی نسل کی یہودیوں کو اور کسی کو نہیں ہو سکتی۔ آج بھی ان کا جتنا بھی دنیا میں ہم چرچا سنتے ہیں، دنیا میں ان کے جتنے بھی کارنامے ہم سنتے ہیں، جتنی سرگرمیوں کو ہم سنتے ہیں، ان ساری چیزوں کا محور دنیا ہی دنیا ہوتا ہے۔ دنیا سے ہٹ کر وہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ موت سے جتنا وہ ڈرتے ہیں شاید دنیا کی قوم ڈرتی ہے، جب اپنے آنکھوں سے ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْا، ہرگز وہ اس کی تمنا نہیں کر سکتے، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی کبھی وہ موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجا۔ قدمت ایدی مطلب ان کے ہاتھ میں جو آگے بھیجے، یعنی جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، شریعت کی مخالفت کی ہے، نبی کو جھٹلایا ہے، اپنی کتاب میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کی مخالفتیں کی، انبیاءوں کو قتل کیا، دھوکہ دیا ہے، ان ساری نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں خود معلوم ہے کہ اگر ہم مر جائیں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اس لیے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ کبھی اس کی تمنا کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے کھلا ہوا چیلنج دیا اور کہا واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ظالم کا مطلب جو الٹے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو جو کرنے کے لیے کہا گیا خود ان کی کتابوں میں اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں، نبی کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، پھر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ان کی شریعت میں کھلم کھلا لکھی ہوئی، صاف طور پر تحریر ہے، صاف طور پر تحریر کی ہوئی ہے، لیکن اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں۔ اسی لیے کہا کہ کون ظالم ہے، کون اللہ کے نافرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، آپ ضرور ان کو پائیں گے، احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص ہیں، علی حیات، زندگی کی۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ زندگی کی جو محبت ہے وہ یہودیوں کو۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے بھی زیادہ زندگی کی محبت یہودیوں کو ہے۔ یہ خاص طور پر اس لیے کہا کہ جو مشرک ہیں ان کے ہاں تو آخرت کا تصور نہیں ہے، جو بھی ہے دنیا، اس لیے وہ اگر دنیا میں زیادہ رہنے کی تمنا کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے لیے سب کچھ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، اب جتنا جینا ہے دنیا ہی میں جینا ہے، تو اس لیے وہ دنیا میں زیادہ جینے کی تمنا کرتے ہیں۔ لیکن یہ یہودی یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آخرت میں اللہ نے جنت بنا رکھی ہے، پھر بھی یہ مشرکوں سے بھی زیادہ دنیا میں رہنے کے حریص ہیں، دنیا میں رہنے کا شوق ان کو ہے۔ یہ کہاں موت کی تمنا کرنے والے ہیں؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جھوٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یود احدہم، ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ، کاش کہ ان کو 1000 سال عمر دی جاتی۔ یہ یہودیوں کے اندر کا پھول اللہ نے کھول دیا۔ یہ لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جنت ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے، ہم جنت میں جانے والے ہیں، لیکن ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے، وہ ہمیشہ ہمیں دنیا ہی میں رہنا چاہتے ہیں، 1000 سال جینے کی تمنا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا اگر 1000 سال زندگی مل گئی تو کیا موت ان سے ٹل سکتی ہے؟ آخرت کے عذاب سے وہ محفوظ ہو سکتے ہیں؟ یہی اللہ نے کہا وما ہوا، اور وہ چیز یعنی طویل زندگی بمزحزحہ من العذاب،
ان کو عذاب سے دور کرنے والی نہیں ہے۔ ان یعمر، اگرچہ ان کو عمر دی جائے، یعنی طویل عمر ان کو دی بھی جائے، تب بھی یہ طویل عمر ان کے عذاب کو ٹال نہیں سکتی، ان کو قیامت کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اسی لیے کہ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، وہ طویل زندگی اگر یہ عمر ان کو دی بھی جائے تو ان کے عذاب کو ٹال نہیں سکتی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ جو عمل کرتے ہیں اس سے خوب واقف ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ، چھپ کر کیا کرتے ہیں، کھل کر کیا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اس لیے اگر وہ زبان سے کچھ بھی دعوے کریں، وہ اپنے دعوے میں کبھی سچے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا۔ ایک تو جنت کسی قوم یا نسل کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ اعمال پر ہے۔ جو اچھے اعمال کریں گے، شریعت کے مطابق چلیں گے، ان کے لیے جنت ہے۔ دوسری چیز، جس شخص کو جنت کا شوق ہوگا وہ وہاں جانے کے لیے تیاری بھی کرے گا، اور اس کے لیے موت کی بھی تمنا کرے گا تاکہ جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو۔ اس لیے جن کو جنت سے محبت ہوتی ہے، آخرت سے محبت ہوتی ہے، وہ کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ بتا دیا کہ جن کے اعمال صحیح نہیں ہوتے ہیں وہ کبھی جنت کے لیے موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ جن کے اعمال صحیح نہیں ہوتے ہیں وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ چوتھی چیز یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ دنیا میں زندہ رہنے کا زندہ رہنے کا شوق زیادہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ جن کے سامنے آخرت پیش نظر ہوتی ہے وہ کبھی دنیا میں زیادہ جینے کا شوق نہیں رکھتا۔ پانچویں چیز یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ آدمی چاہے دنیا میں جتنی طویل عمر پائے، آخرت کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا۔ چھٹی چیز جو بتائی اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل سے باخبر ہے، اس لیے انسان کو دنیا میں وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کو راضی کرے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عامین، وآخر دعوانا